حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خاموشی عالم کی پہچان اور جاہل کی پردہ پوشی ہے۔ شیر خدا کا فرمان ہے، کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر لے۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب لائق عزت ہو جاتا ہے۔ جسے تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے وہ آنے والی مصیبتوں سے کبھی نہیں گھبراتا۔ بے شک دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہو تو دوسری روٹھ جاتی ہو۔ گناہوں کا ترک کرنا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو شخص موت کا منتظر ہے وہ ہمیشہ تیزی سے نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جو گالی دیتے ہو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کمزور کے خلاف کبھی کسی طاقتور کی مدد نہ کرو۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم خود کرو گے۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ زندگی کے دو اصول ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جنہیں تم بھول نہیں سکتے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر تمہارے ساتھ چلیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ خلوص اور نیت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستی کا بھرم صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہو۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہو اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں ہوگا وہ مانے گا نہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پاک پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا،
دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتے ہیں، اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرے، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائیں تو جان لو کہ اس دل میں اللہ پاک رہتے ہیں۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھانا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدرد کا دکھاوا کرنا ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے، وہ اتنا ہی صاف دل کا مالک ہوتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو، اور گھر سے باہر نکلو تو گنگے بن کے نکلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔